بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور پاک میڈیا، ریڈیو وائس آف اوسلو FM 99.3، دب ریڈیو اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جشن آزادی پاکستان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کا یہ اسپیشل پروگرام جشن آزادی پاکستان کے بارے میں ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک خوبصورت شخصیت بھی موجود ہیں۔ میزبان کے طور پر میں بھی موجود ہوں، اور ہمارے ساتھ ہماری بہن خدیجہ چودھری صاحبہ بھی موجود ہیں، جبکہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان احمد ظفر صاحب جو ہیں وہ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم احمد ظفر صاحب آپ کو دل کی گہرائیوں سے ہمارے پلیٹ فارم دب ریڈیو FM 99.3 اور ساتھ ساتھ نور پاک میڈیا اور وائس آف اوسلو پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پہلی مرتبہ پروگرام کی زینت بنے ہیں، تو بہت بہت آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا، اور میرے لیے بھی بہت خوشی کا موقع ہے۔ احمد ظفر صاحب، یہ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ جو لوگ آپ سے آشنا نہیں ہیں، آپ اپنے بارے میں اپنے کام کے حوالے سے اگر سب سے پہلے ہمارے نارویجن پاکستانی بالخصوص اور یورپ میں بسنے والے جو نارویجن پاکستانی ہیں ان کو بتانا چاہیں تاکہ لوگ آپ سے واقف ہو سکیں، تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میرے خیال میں سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے اپنے بارے میں بتانا۔ اس میں بہت مختصر طریقے سے یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا ہے۔ میں نے MS کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں، اور اسی کو ٹیچنگ کے طور کے اوپر پڑھایا بھی ہوا ہے 8 سال کے قریب یونیورسٹی لیول کے اوپر۔ بزنس کے طور کے اوپر لاجسٹکس سے ریلیٹڈ میرا بزنس ہے جو پاکستان میں بھی ہے اور UAE کے اندر بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں 2008 سے اپنے ایک آرگنائزیشن رن کر رہا ہوں، مشکات ویلفیئر ٹرسٹ، جس کے اندر ایجوکیشن بھی ہے اور اسکولز یعنی کہ اور ویلفیئر کے پروجیکٹس بھی ہیں ملٹیپل۔ اس کے اندر ان بچوں کے لیے بھی ہم ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوالٹی اسلامک ایجوکیشن جس میں صحیح معنوں میں تربیت ہو سکے آج کل کے اور مستقبل کے بلکہ جدید دور کی جو تقاضے ہیں ان کو میٹ اپ کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسکول بھی ہے، اصلاح پبلک اسکول۔ اصلاح پبلک اسکول ان بچوں کے لیے ہے جو ایجوکیشن نہیں افورڈ کر سکتے۔ اور اسی طرح اس سے متعلق اور بہت سارے کام ہیں جو ٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جس کے اندر میں ذاتی طور پہ مصروف رہتا ہوں زیادہ تر، بلکہ میرا بیشتر کام اسی میں لگتا ہے۔ پھر میں اسلام کے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر مختلف وینیوز کے اوپر میں لیکچرز بھی دیتا رہتا ہوں، اور اس ہسٹری کے اوپر بھی، پاکستان سے متعلق بھی، اور نئی جنریشن کو انسپائر کرنے کی کوشش ہے۔ تو بس اس طرح کی ایک ایفرٹ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس جہاں جہاں موقع دیا ہے اور وہاں پر میں اپنی کوشش کرتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا کرے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کاوش کر رہے ہیں، مختلف جو ہیں فیلڈز کے اندر جو ہیں آپ جو ہیں خوبصورت طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنا خوبصورت کام جو ہے پاکستان میں آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پروگرام کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے آج کا جو ٹاپک ہے پاکستان کے حوالے سے، ہم جشن آزادی پاکستان منا رہے ہیں، اور بطور مسلمان جو ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ کا جب نعمت ملے، اللہ کا فضل ملے، تو کیا کرو کہ خوشیاں مناؤ۔ تو ہم پاکستان کو اللہ کی نعمت بھی ملی، اللہ کا فضل بھی ملا، اور ہم اس اللہ کا حکم جلاتے ہوئے خوشیوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو ہم چرچا بھی کرتے ہیں، جشن بھی مناتے ہیں پاکستان کا۔ آپ سے اگر جو ہے ہم یہ پہلا سوال یہ کریں کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے مقاصد حاصل کر لیے؟ کیا ایسا ہی پاکستان قائد اعظم اور ہمارے بزرگ بنانا چاہتے تھے جو آج ہم پاکستان دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ نے بات کا ابتدا بہت اچھی طریقے سے کیا ہے، اور قرآن کی 2 آیات کو بہت اچھی طریقے سے آپ نے اس کو ریلیونٹ بنایا ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کو حاصل کرنے کی بات تھی، وہ تو ایک میریکل اور معجزے سے بالکل بھی کم نہیں تھا کہ کن حالات کے اندر پاکستان بن گیا اور کن حالات میں پاکستان قائم بھی رہا، بچ بھی گیا۔ لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا یہ وہ پاکستان ہے جو ہمارے بزرگ بنانا چاہتے تھے، تو قطعاً نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے قریب بھی ہیں جو جیسا ہم ملک بنانا چاہتے تھے اس کو۔ تقریباً پچھلی صدی کے اندر 20ویں صدی جو تھی، یہ اس حساب سے بہت یونیک صدی ہے کہ اس کے اندر تقریباً 90 کے قریب ممالک جو تھے وہ آزاد ہوئے تھے، مینلی بیکاز کولونائزیشن جو تھی، جو
یورپین پاورز کا جو تھا انہوں نے، اور ورلڈ وارز بھی ہو گئی تھی تو انہوں نے وڈرا کر لیا تھا جگہوں سے. تو تقریباً مختلف اوقات کے اندر 90 کے قریب، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں اس وقت اندازاً 200 ممالک ہیں نا، تو تقریباً آدھی دنیا پچھلے صدی میں آزاد ہوئی تھی. اور ان سب کے مقابلے میں پاکستان اس اعتبار سے بہت ہی منفرد تھا کہ ماڈرن لائنز کے اوپر جو نیشن سٹیٹ کا نیا تصور آیا تھا اس کو نہ کہ انڈرسٹینڈ کیا تھا ہمارے بڑوں نے، اقبال نے، جناح نے اور باقی جو ہمارے جو بزرگ تھے، انہوں نے نہ کہ صرف اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا بلکہ اس کانسیپٹ کو اسلامائز کیا تھا بہت خوبصورت طریقے سے، اور ایک مقصد دیا تھا کہ ہم کسی نسل کی بنیاد کے اوپر، کوئی ریس نہیں ہے، ہم لوگ کسی زبان کے اعتبار سے نہیں ہیں، اس علاقے سے کوئی ایسا الگ سے کوئی پرانا قدیم تعلق ہو ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہو، نہیں، بلکہ ایک نیو فاؤنڈیشن دی تھی، نیشن سٹیٹ آن دا بیسس آف اے کامن فیتھ. یہ انہوں نے ایک مقصد دیا تھا اسے، کہ پاکستان ہم بنانا چاہتے ہیں جو یونائٹ کرے گا ان تمام ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں کو، جن میں ادروائز کوئی اور چیز کامن نہیں ہے، لیکن ان کو اسلام جوڑ سکتا ہے ان کو. تو اس مقصد کے ساتھ بنایا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ ہم نے بس ایک عام ملک کی طرح بن جانا ہے کہ جس نے بس جس طرح دنیا کے مقابلوں میں کمپیٹ کر لیا، اپنا بس ترانہ گا لیا اور بس اپنے تھوڑے بہت تعریفیں ہو گئیں کہ ہماری سرزمین سب سے اچھی ہے. نہیں، بلکہ ہم نے دنیا کو اس ماڈل کے آگے دینا تھا جو اسلام کا جدید دور میں ماڈل ہو سکتا ہے، وہ چیز جو بہت پروگریسو بھی ہو، وہ چیز جو بہت کچھ اچیو کرنے کے قابل بھی ہو، ہماری جو گولڈن ہسٹری ہے اس کی ریفلیکشن بھی ہو بہت اچھے طریقے سے، اور جدید دور کے تمام تقاضے جو ہے نا وہ میٹ کرتی ہو. ایک فرنٹ رنر کے طور کے اوپر، جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا اپنے 11 اگست کی اسپیچ کے اینڈ کے اندر بھی کہ لوکنگ فارورڈ میکنگ پاکستان ون آف دا گریٹسٹ نیشنز آف دا ورلڈ. اور انہوں نے اسٹیٹ بینک کے جو افتتاح تھا اس کے اندر بھی کہا تھا کہ ہم اس کے ذریعے وہ خیر و برکت بنانا چاہتے ہیں جو دنیا کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں گے. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم بالکل بھی اس مقصد کے کہیں بھی قریب نہیں ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جو تھیسس تھا، ان کا جو کانسیپٹ تھا پاکستان کا، وہ کہیں سے فلاڈ تھا، یا اس کے اندر کسی قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں انہوں نے بہت غلط سوچا تھا. دونوں چیزیں، دونوں ایسپیکٹس جو تھے ان کے، وہ بالکل ٹھیک تھے. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ صرف ہم لوگ جو بعد میں آنے والی جنریشنز ہیں، ہم اس سٹینڈرڈ کو میٹ اپ نہیں کر سکے تھے. تو یس، ہم اس میں پروگریس نہیں کر سکے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فیلڈ ڈریم تھا؟ نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے. انشاءاللہ اگر ہم دوبارہ سے راہ پکڑیں تو ہم دوبارہ سے ان مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیا کے آگے ایک بہترین ملک کے طور کے اوپر، رول ماڈل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، اسلام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں اس ذریعے سے، اور ہم لوگ پاکستان اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے رزلٹ اورینٹڈ سٹیزنز بن سکتے ہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جواب دیا ہے. تو یہ فرمائیے گا احمد ظفر صاحب کہ کیا کوتاہیاں ہوئیں ہم سے کہ وہ جو مقاصد تھے فارورڈ اسٹیٹ، جس طرح آپ نے کہا کہ قائد اعظم چاہتے تھے، ہم اپنی علیحدہ شناخت چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ ہمارا مذہب علیحدہ ہے، ہمارا کلچر ثقافت علیحدہ ہے، تو ہم یہ جو ہیں کہ وہ اپنی شناخت اس طریقے سے برقرار نہ رکھ سکے جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا، وہ مقاصد نہ پا سکے. کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ جن کی بنا پہ ہم وہ مقاصد حاصل نہ کر پائے؟ دیکھیے، کچھ تو اس میں غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے نا وہ سیاسی نوعیت کی ہیں، اور اس کے اوپر اگر ہم ابھی فی الحال بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرتے. کچھ ہیں ورلڈ سٹیج کے اوپر ایسے حالات تھے جس کے اندر کمپرومائز سا ہوا تھا، لیکن وہ اگر ہم اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کریں، جو میرے اور آپ کے جیسے اور باقی اور ہم جیسے اور کروڑوں لوگ جو عام پاکستانی ہیں، وہ ان کی اگر اسکوپ کے اوپر دیکھا جائے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو خواب یا ویژن ہوتا ہے وہ نیکسٹ جنریشن تک خود بھی اور نیکسٹ جنریشن تک بھی منتقل کرنا، اس کے مطابق لیو اپ کرنا، وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. ابھی انفارچونیٹ بات یہ ہو گئی ہے ہمارے یہاں کے دنیا میں، آپ کہیں اور چلے جائیں تو لوگ یا ممالک جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس بات میں بہت خوشی اور پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے اپنے ملک میں بنی ہے. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم امپورٹڈ چیزوں کے اندر ہی خوش بیٹھے ہوتے ہیں، اور انہی چیزوں کو یوز کرنے کو، اور بس اسی لائف سٹائل کے اوپر ہم لوگ وہ چل رہے ہوتے ہیں. مین جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان ہماری جو ایک شناخت ہو گئی، بالکل آپ نے بالکل جس طرح بجا فرمایا، ہم ہندو قوم سے ایک فرق قوم ہے، لیکن وہ ایک نیگیٹو سینس میں نہیں، اس سینس میں نہیں کہ بس ہماری ان کے ساتھ ایک مستقل دشمنی چلتی رہے گی، بلکہ اس کے بارے میں تو قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ میں ایک ایسے ریلیشن شپس دیکھ رہا ہوں
انڈیا اور پاکستان کے درمیان یا فورسی کر رہا ہوں ایسے ریلیشن شپس جیسے میں کینیڈا اور امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ دو ہمسایہ ممالک ہیں اور بہت اچھی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ان دونوں کی، تو اس طرح وہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ سیاسی اعتبار سے ہم لوگوں نے بہت ساری غلطیاں کی، اور بہت سارے لوگ جو تھے سیاسی اعتبار سے وہ پھر بدل بھی ہوئے اس چیز میں، اور جو ہم لیڈرشپ نہیں پیدا کر سکے، نئی جنریشن ہم انسپائر نہیں کر سکے، وہ ایک ڈیفینیٹلی وہ ایک ایسا رول پلے کرتی ہے جس طرح مثال کے طور پہ پچھلے 2 سے 3 سال کے اندر آپ نے اگر دیکھا ہوگا، اسٹیٹسٹکس دیکھے ہوں گے کہ پاکستان سے اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اس سے ہم آئسولیٹ نہیں ہو سکتے، ان کا جو غلط فیصلے ہوتے ہیں ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ امپیکٹ جو ہے وہ جس طرح ہمیں آج کل ابھی نظر آ رہا ہے اس طرح ہمیں پچھلے بھی کئی سٹیجز کے اندر وہ چیز نظر آتی رہی تھی۔ باہر سے اپنے ملک سے لوگوں کا باہر جانا یہ کوئی غلط نہیں چیز ہوتی، بری چیز نہیں ہوتی۔ جس طرح دنیا کے بہت سارے معاملات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو، تو اسی طرح ہیومن ریسورس جو ہوتی ہے نا وہ بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور آپ کے جو اسکلڈ ورکرز اور آپ کے جو پڑھے لکھے لوگ وہ دنیا میں جا کے اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ اپنے ملک کے لیے بیک ہوم وہ اس کے لیے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا بھی کردار ادا کرتے ہیں، وہ اس کے لیے فنڈنگ کا بھی اور اپرچونٹیز کا بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ باہر جانا برائی نہیں تھی، لیکن باہر جا کے کٹ آف ہو جانا پھر، اور پھر باہر سے یہ دیکھنا کہ بھئی پاکستان میں تو کچھ نہیں رکھا اور تم لوگ بھی ادھر ہی آ جاؤ، ادھر ہی آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں، یہ پولیٹیکل جب ہمارے ہاں پرابلمز آئیں تو ان کی وجہ سے یہ چیز آتی رہی۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا اسلام، جوڑنے والی چیز تھی اسلام۔ تو جب اسلام کے اوپر ہم نے پیش رفت نہیں کی بنیادی طور کے اوپر، اور اس مقصد کو ہم آگے نہیں لے کے جانا چاہے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح جب پاکستان نے بننا تھا، اس کی قرارداد ہونی تھی، اور جب یہ دیکھا گیا کہ اس وقت کا جو سرحد صوبہ تھا ہمارا، جس کو اب ہم خیبر پختونخوا نام رکھ دیا گیا اس کا، اس وقت کا جو سرحد کا صوبہ تھا اس کے اندر جب کنسنسس ہونا تھا یا رائے شماری ہونی تھی، تو اس میں جان کے ایک کلوز یہ رکھ دیا گیا کہ اچھا انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ، کہ اب ہم اپنا ایک پختونخوا ایک الگ بنائیں گے ان کے ساتھ، جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بنتا تھا۔ تو کس قدر میریکلس بات یہ ہے کہ وہ سب لوگ جو کہ زبان وہ بولتے تھے جو افغانستان سے میچ کرتی ہے، کلچر وہ تھا جو افغانستان سے میچ کرتا ہے، اور ان سب نے آپٹ کیا کہ نہیں ہمیں پاکستان چاہیے، اور ہم نے اسلام کے نام کے اوپر اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ وہ ممالک یا سوری وہ ایریا خطے جو کہ بہت ایگریسیولی جن کو اس طرح سے پرسو نہیں بھی کیا گیا تھا، ایون وہ بھی جڑ گئے تھے، جس طرح ایسٹ پاکستان تھا جو بنگلہ دیش پھر بعد میں جا کے انفارچونیٹلی بن گیا۔ اسلام کے اوپر مثبت طور پہ پیش رفت نہ کرنا انفارچونیٹلی وہ اس کا رزلٹ بنا تھا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم پتہ نہیں کب اس بات سے نکلیں گے کہ ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی اکٹھی کمیونٹی بنتی ہے نا، ہم ایک دم سے ہم اپنی کامن چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرتے، بلکہ ہم ایک دم سے فوکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے اندر جو ڈفرینسز ہوتے ہیں، اچھا یہ فلانے تھاٹ کا ہے، یہ فلانے کس کا ہے۔ جب اسلام کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی مثبت طور پہ، تو پھر کیا ہونا شروع ہو گیا؟ لوکل جو ڈویژنز ہوتی ہیں نا وہ ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گئی، لوکل چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی، اور پھر وہ اثار اور قربانی کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ بھی پیچھے رہ گیا، اور یہ دیکھ لیا کہ نہیں فلانا صوبہ یہ کر رہا ہے، فلانے نے ہمارے حق مار دیے، فلانے نے ہمیں یہ نہیں دیا، اور ہم اس بحث میں لگ گئے، اور پھر لوکل قومیت جو ہوتی ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی چیز کا پھر فائدہ اٹھانا ہوتا ہے جو ملک کے جو دشمن عناصر ہوتے ہیں انہوں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بیک گراؤنڈ بن سکتا ہے کہ انوائرمنٹ کیوں نہیں ہم کریٹ کر سکے کہ پروگریس آگے ہو سکتی ہوتی، لیکن وہ خواب بالکل صحیح تھا، اس خواب کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ یقیناً ہم لوگ اس چیز کی طرف پیشرفت کر سکیں گے۔ ماشاء اللہ، اچھی بیک گراؤنڈ بھی آپ نے بتائی، اور مثبت جو ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، خواب اچھا تھا، اس پہ عمل پیرا ابھی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ قیادت، سیاسی قیادت کے حوالے سے کہ کیا قائد اعظم کے بعد آج تک ہمیں کوئی ایسی قیادت میسر آ سکی جس نے صحیح معنوں میں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے وہ خواب جو ہیں اس کو تعبیر کرنے کے لیے اس نے سوچا ہو کہ یہ کام پاکستان کے لیے میں نے کرنا ہے، یا کہ صرف ذاتی مفادات کے لیے ہی ہمیں آدمی ملتے رہے جو خود اپنی اور اپنی فیملیز کے لیے تو کام کرتے رہے لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے کام نہیں کیا؟ کیا ہماری قوم میں شعور نہیں کہ ہم وہی لوگ بار بار لے کے آتے ہیں جو ملک کو لوٹتے بھی ہیں، ان کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں لیکن ووٹ بھی انہیں دیتے ہیں؟
کیا وجوہات ہیں؟ ہاں جی بالکل، قائد اعظم کے بعد ہمیں اس لیول کی لیڈرشپ تو نہیں مل سکی. لیاقت علی خان جو تھے ان کے ساتھ ان کو مرڈر کر دیا گیا تھا. لیاقت علی خان وہ تھے جن کے بارے میں قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ یہ میرے رائٹ ہینڈ نہیں ہے. اور ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے سٹارٹ کے اندر جب اتنے پرابلمز تھے کہ ریفیوجیز بھی آ رہے ہیں انڈیا سے، ٹرینوں میں بھر بھر کے آ رہے ہیں، وسائل ہیں نہیں، وسائل روکے گئے ہیں ہمارے، اور پھر وہ کشمیر کی جنگ بھی چھڑ گئی تھی. تو اتنے زیادہ مسائل کے باوجود پیش رفت ان کے دور کے اندر ٹھیک طرف ہوتی نہیں تھی، جس میں قرارداد مقاصد جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے ہماری 1949 کی، وہ منظور ہوئی تھی، سامنے آئی تھی اور منظور ہوئی تھی، جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. کوئی بھی اس وقت جو اس کی جو ویلیو ہے وہ آئین سے بھی اوپر جاتی ہے. اور آئین، ہر آئین کا وہ پریمبل رہا ہے، وہ ہمیشہ تماچے کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہر آئین کے ساتھ. لیکن پھر لیاقت علی خان کے بعد ایک دم سے ہماری لیڈرشپ کے اندر نا واقعی حقیقت میں فقدان ایسا پیدا ہو گیا کہ ہمیں ایک پائے کی لیڈرشپ نہیں مل سکی. اور سب سے بڑی غلطی پھر ہم نے یہ کر دی کہ یقیناً ہر دور کے اندر جو ڈیموکریسی ہوتی ہے ہر ملک کے اندر، اس کو ایک ٹائم لگتا ہے میچور ہونے میں. خاص طور پہ یورپین کنٹریز نے تو کئی 100 سالوں کی جرنی کے بعد جا کے میچورٹی پائی تھی اپنی ڈیموکریسی اور اپنے اس کے اندر. امریکہ کا اگر ہم حال دیکھیں تو امریکہ نے ایک سول وار لڑی ہوئی ہے پوری، اور وہ اس نہج پہ چلی گئی تھی سول وار کے یونین بالکل ختم ہونے کو آ گیا تھا. جو امریکہ کے سب سے پاپولر پریزیڈنٹ رہے ہیں تاریخی طور پہ ابراہم لنکن، تو ان کی سب سے بڑی کاوش اور کامیابی کیا تھی کہ انہوں نے یونین کو بچا لیا تھا، اور یس نمبر 2 کے اوپر سلیوری کو بھی ابالش کیا تھا انہوں نے. تو ملکوں کے اندر پیش اس طرح کے آتے رہتے ہیں، عروج اور زوال کا معاملہ یقیناً آتا رہتا ہے. تو اس کو ایک ٹائم دینا ہوتا ہے، جس طرح انڈیا نے ٹائم دیا تھا اپنے آپ کو کہ انڈیا کے ہاں پولیٹکس میچور ہوتی رہی ود ٹائم. ان کے پرابلمز بہت رہے اور ان کے ہاں بھی ہر طرح کے سیاستدان رہے، لیکن ان کے ہاں یہ کبھی نہیں ہوا کہ فوج نے آ کے ٹیک اوور کر لیا. ہم سے وہ غلطی ہو گئی کہ جب فوج نے پہلی دفعہ ٹیک اوور کیا تھا تو اس کو عوام نے ایکسیپٹ کر لیا اور سیاستدانوں نے ایکسیپٹ کر لیا. وہاں سے ہم ایک ایسی غلطی میں پھنس گئے کہ پھر ہم اس دائرے میں پھنستے رہے کہ ہمارے پولیٹکس ہمیشہ ڈومینیٹ ہوتے رہے فوج کے رول کے اندر، اور فوج جو ہے وہ اپنے پروفیشنل کردار سے تجاوز کر کے وہ پولیٹکس کے اندر انوالو رہی، اور پھر انفیکٹ انہی سیاستدانوں کو فوج ہی آگے لے کے آتی رہی. تمام سیاستدان جو تھے وہ اس شیڈو کے اندر آئے تھے. اب میں ٹائم کے حساب سے زیادہ لمبا نہیں لیتا اس کو، لیکن آپ جتنے بھی سیاستدان دیکھ لیں پولیٹیکل پارٹیز کے ہماری، وہ تقریباً سب وہ ہیں جو اس شیڈو کے اندر آئے تھے، جو فوج لے کے آئے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ٹائم آفٹر ٹائم کسی نہ کسی سے ایک اچھا کام لیتے رہے. جس طرح قائد اعظم کے ذریعے پاکستان بن تو گیا، لیکن قرارداد مقاصد جو تھا وہ لیاقت علی خان کے ذریعے منظور ہو سکا تھا. ہمارے اس کے بعد بہت مشکل حالات ہمارے پڑتے رہے، لیکن اس وقت جو ملک کے اندر جتنی بھی انڈسٹری تھی وہ ہماری جو مینلی اسٹیبلش انڈسٹریلائزیشن کا جو دور چلا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت جو تھا جس میں خوشحالی کا دور بھی تھا، یا ہماری پی آئی اے بڑی مشہور تھی، اور جب ایک اس پیور صرف انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ہم پیش رفت کر رہے تھے، وہ دور تھا جو ابھی ایوب خان کا دور تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے بندے کے ذریعے 73 کا آئین بھی منظور کروا لیا، اٹامک پروگرام سٹارٹ کروا لیا. اور پھر اس طرح میں اور بھی اگزامپلز آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں کہ تھرو آؤٹ ہسٹری کے اندر کس کس کی کیا کیا کنٹریبیوشن رہی تھی. اور لاسٹ اچھی کنٹریبیوشن جو تھی وہ عمران خان کے ذریعے ہوئی، اور وہ نہ اکنامکس کے سیٹ اپ میں تھی نہ کچھ، بلکہ میری اپنی رائے میں سب سے بہترین کارنامہ جو عمران خان نے دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ وہ جو ہمارا لاسٹ مقصد تھا کہ ہم نے ملک حاصل ہی کیوں کیا تھا یہ والا، اس ڈسکشن کو دوبارہ سٹارٹ کیا تھا عمران خان نے. اور عمران خان کی دوسری ایک اسٹرینتھ یہ ہے کہ عمران خان ایک ایسا بندہ ہے جس کے پیچھے ریلیجس لوگ بھی اور لبرل لوگ بھی سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کے گروپ کے اندر سب لوگ آ جاتے ہیں. انہوں نے سب کے آگے بات کھل کے کی، ہر پلیٹ فارم پہ کی، امریکہ میں بھی کی جا کے ہر جگہ پہ، کہ ہم نے اس کو بنانا ہے مدینہ کی ریاست. اور اس میں انہوں نے کوئی کبھی بھی ہچکچاہٹ نہیں فیل کی کہ ہم نے اس کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے. ہم نے بنایا ہی اس ملک کو اس کام کے لیے تھا کہ ہم نے ایک رول ماڈل بنایا اسلام کو. تو وہ جو خواب ایک بالکل ہی فیڈ اوے ہو گیا تھا نا، اس کو زندہ کیا تھا دوبارہ سے عمران خان نے. تو اس چیز کو دیکھا جائے نا تو یس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم، اور کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا، کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اور اب کہنا بہت آسان ہے، جو پرویز مشرف کے دور کے اندر جب ہم بہت زیادہ ہم سیکولرزم اور اس میں چلے گئے تھے کہ نہیں سب سے پہلے پاکستان، تو عمران خان نے واپس آ کے وہ چیز کہی تھی. لیڈرشپ جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گی اگر ہماری لیڈرشپ صرف ایک کام کا فیصلہ کر لے، وہ یہ ہے کہ ہم نے
پالیٹکس کے اندر فوج کی مدد نہیں حاصل کرنی تو ود ٹائم انشاءاللہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. ٹائم لگے گا لیکن ڈیولپمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت باتیں جو ہیں نا آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. احمد ظفر صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. نور پاک میڈیا، دب ریڈیو، وائس آف اوسلو اور FM 99.3 سے یہ لائیو پروگرام جو ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. احمد ظفر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ہماری قوم میں، ایک تو علامہ اقبال نے بیدار کرنے کی کوشش کی، اپنی قوم کو جگانے کی کوشش کی، کیا ہماری قوم اب جاگ چکی ہے، شعور ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے؟ اسلامی دنیا میں دو ہی ممالک ہیں جو مذہب کے نام پہ حاصل کیے گئے، ایک پاکستان ایک اسرائیل. تو کیا جو ہے کہ عملی طور پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام نظر نہیں آتا ہے، نام تو نظر آتا ہے لیکن جتنا بھی اسلام کے منافی کام ہے، سفارش ہے، رشوت ہے، ہر کام جو ہے اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی طرز عمل پہ جو ہے عملی زندگی ہم نے اسلام کو نہیں اپنایا. صرف اسلام کا نام، اور حکمران بھی جو آئے وہ اسلام کا نام جو ہے وہ استعمال کرتے رہے. کیا قوم میں جو ہے وہ شعور بیدار ہو چکا ہے کہ وہ عملی طور پہ یہ جو ہیں کہ جس مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی نظام جو ہیں، اسلامی طرز زندگی جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہیں وہ مستقبل میں آئے گا؟ اس کے بارے میں ایک تو یہ بات بھی کہوں گا کہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ پاکستان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، جس طرح دنیا میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ہاں یقیناً ہمارے یہاں رشوت بھی بہت چلتی ہے، کرپٹ لوگ بھی ہیں، لیکن میرے اپنے ذاتی تجربے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو رشوت نہیں لیتے اور انہوں نے اچھے موقعوں کے اوپر رشوت نہیں بھی لی تھی. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کریڈیبلٹی کے اوپر گواہی دی جاتی ہے. اور پاکستان کے اندر باقی ممالک کی طرح بھی ظاہری بات ہے، جس ملک کے اندر نظام کمزور ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ پھر موقع بہت سارے بن جائیں گے کہ کرپشن اگر ہو بھی رہی ہے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اپنے خالص اپنے تقوی کی بنیاد کے اوپر اور اپنے شعور کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اگر ابھی بھی اس کے باوجود حلال حرام کا وہ فرق کر رہے ہیں اور تمیز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چنگاری ضرور موجود ہے. جس طرح اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو ہمارے ہاں مسئلہ صرف یہ ہے، اور دنیاوی انٹرنیشنل میٹرز میں اگر آپ دیکھ لینا کہ کہیں پر کوئی ایشو آتا ہے، اب ہمارے بے شک لیڈرز جو ہیں پاکستان کے اندر وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن 7 اکتوبر سے لے کے اب تک عوام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور یہ شعور ان کے اندر ہے، وہ اس چیز کو سیکریفائز لے رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اس چیز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے اندر کشمیر کے لیے یقیناً مساجد کے اندر اور وہاں پہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں. میں نے خود ذاتی طور کے اوپر ایک ہی مہینے کے اندر 54+ یونیورسٹی اور کالجز کے اندر لیکچرز دیے تھے فلسطین کی آگاہی سے ریلیٹڈ، اور بہت پازیٹیو اوور آل رسپانس تھا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے میٹرز ہیں پاکستان کے اندر کہ جو مثبت ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ 2022 کے اندر ایک پرانا کیس تھا بہت سارا، 20-22 سال کے بعد جا کے دوبارہ شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا اتنے سارے دلائل کے بعد. یہ سود جو ہے، انٹرسٹ جو ہے وہ اسلام کے منافی ہے، اور 2027 تک اسلام ایک اکنامک سسٹم پاکستان کے اندر لانا یہ حکومت کی، اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. اور پاکستان کے اندر اکنامک سسٹم جو ہے وہ یا اسلامک بینکس جو ہیں ان کی جو پروگریس ہے وہ ایک بہت بڑا رول ماڈل، اتنا بڑی کامیابی ہے کہ اس وقت آپ کو خبروں میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً کہ ایون رشیا نے رول ماڈل کے طور کے اوپر اسلامک بینکس کو دیکھتے ہوئے کہ اسلامک بینکس کی کامیابی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ لیس رسک ہے اس کے اندر، فراڈ کے چانسز کم ہے اس کے اندر. تو ایون رشیا جیسے ملک نے بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اسلامک بینک کو ٹرائل بیسس کے اوپر 2 سال کے لیے. جہاں پر پوری دنیا کے اندر اس وقت پریشانی ہے LGBT سے ریلیٹڈ، اور یہ کہ اگلی نسل کو ہم کس طرح بچا کے رکھیں گے اس فتنے سے اور ان پریشانیوں سے، تو ہمارے ملک کے اندر اللہ کا شکر یہ ہے کہ شعور اتنا ہے کہ اس کے خلاف اس کے بارے میں قوانین کی حد تک بھی، اور ایون مثال کے طور پہ ابھی ایک ریسنٹلی ایک کنٹروورسی بہت بنی تھی، ایک ڈرامہ بہت پاپولر ہوا تھا کہ یوٹیوب پہ آ رہا ہے، برزخ نام تھا ڈرامے کا، اور اس کے اندر انہوں نے وہ ٹاپک چھیڑے تھے تو صرف اور صرف پبلک پریشر کی وجہ سے. پبلک پریشر کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں آگ لگا دی توڑ دیا کر دیا، لیکن پبلک اوور آل اس قدر لوگوں کے اندر وہ تھا، شعور تھا کہ لوگوں کے ویوز کے اوپر یوٹیوب سے اس کو پل آؤٹ کرنا پڑ گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اشارہ دے رہی ہیں اس چیز کی طرف کہ یس اس کے اندر جو ہے نا وہ چیز موجود ہے. خاکستر میں اب تک شرار آرزو، یہ بھی اقبال نے فرمایا ہوا ہے ابلیس کی مجلس شورا کے اندر
کہ اس کے اندر ابھی بھی وہ ایک چنگاری اور وہ جو ہے نا ایک وہ جو خاک کے اندر نا وہ چیز ابھی موجود ہے ابھی. تو ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ انگریڈینٹس بھی موجود ہیں ہمارے پاس, صرف ہمیں فرٹیلٹی کی اور ایک اچھی کھاد ڈالنے کی اور پانی کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے اندر کوئی مثبت چینج لا پائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ نا امید نہیں ہیں بلکہ امید, اقبال کی بھی امید تھی اور آپ بھی امید سے قائم ہیں کہ جو ہے کہ تبدیلی رونما ہوگی. یہ فرمائیے گا کہ ہم ہر سال جو ہے جشن آزادی پاکستان میں جب بناتے ہیں تو تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا لیا اس کے لیے وعدہ دوبارہ کرتے ہیں کہ انہی مقاصد کو اپنانے کے لیے جو ہیں بھرپور محنت کریں گے اور تگ و دو کریں گے. اب 77 سال کے بعد جو ہے جشن آزادی پاکستان مناتے ہوئے موجودہ پاکستان جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیاسی بحران بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں جو ہے اس شور شرابہ جو ہے اس وقت کافی دکھائی دے رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں پاکستان میں کوئی تبدیلی رونما ہوگی اور پاکستان اچھی سمت کی طرف جو ہے دوبارہ جو ہے وہ ابھر کے آئے گا؟ دیکھیں, ایک تو تبدیلی ہوتی ہے جو اس شکل میں نظر آتی ہے ہمیں جو انقلاب کی شکل ہوتی ہے, اور وہ ہمارے اس خطے میں تو ملٹیپل ایگزامپلز ایک دم سے نظر آئی ہمیں. مثال کے طور پہ بنگلہ دیش کے اندر سب سے ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس ہے کہ کیا ہوا. تو ہمارے اس خطے کے اندر ایک اس ٹائپ کی جو تبدیلی ہوتی ہے ایک ریولوشن کی فارم کے اندر, وہ تبدیلی ہوتی ہے, اور ایک تبدیلی ہوتی ہے سوچ کی اور فہم کی. یعنی کہ ایک تبدیلی آ سکتی ہے اس وجہ سے جیسا بنگلہ دیش کے اندر آئی, کہ وہ اس وجہ سے نہیں آئی کہ وہ کوئی کچھ سیکولرزم اور اسلام کی بات تھی, بلکہ وہ ایک جاب کوٹا بیسس کے اوپر وہ چیز رائز ہوئی تھی. اسی قسم کی چیز جو تھی وہ ایران کے اندر جب ریولوشن آیا تھا تو وہ یہ اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ وہ اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بلکہ شاہ اور ایران کے اگینسٹ وہ ایک ریولوشن جنرلی رائز ہوئی تھی. ایک ہوتا ہے اس طرح کا, تو اس کے بھی یقیناً ایک حالات اور وہ چیز تو ایگزسٹ کرتی ہے, اس میں گورنمنٹس بھی ٹاپل ہو جاتی ہیں, وہ ایک اس ٹائپ کی تبدیلی ہوتی ہے. لیکن اگر ہمارے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ اور انٹلیکچوئلز اور جو لوگ اب, اور آج کل تو میڈیا نے جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور جو ہے اس نے تو کیونکہ وینیوز نئے اوپن کر دیے ہیں, تو وائس آپ کو ملنے کے بہت سارے چینلز ہیں. میری یہ ضرور ریکویسٹ ہے, اور میں خود بھی اس چیز کے لیے کوشاں ہوں کہ جتنے بھی لوگ ایک انٹلیکٹ رکھتے ہیں نا, اور دنیا کے معاملات اور پریشانیاں اور جو فتنے ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, وہ یہ کام ضرور کریں کہ یہ تجدید ہونی چاہیے, ہم نے ملک کو اس مقصد کے لیے حاصل کیا, یہ کیا, لیکن ہم ابھی 0 پہ کھڑے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں 100 کی, اور اس کے بعد ہم بالکل بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم اتنی اونچی منزل دکھاتے ہیں اور اس کی سیڑھیاں نہیں دکھا رہے ہوتے کہ اس منزل تک جانے کی سیڑھیاں یا ایلیویٹر کس طرف لگا ہوا ہے. تو لہٰذا جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ انٹلیکچوئل لوگ ہیں ان کو ایک روڈ میپ ضرور آگے رکھنا چاہیے اگلی نسل کے لیے, اور روڈ میپ کے اندر نا ایک دم سے آپ 100ویں منزل کی بات نہ کریں کہ 100 فلور جو ہے نا اس کے اندر یہ ہوگا, اس میں یہ ہوگا. آپ پہلے والے فلور کی بات کریں, پھر دوسرے فلور کی بات کریں. ایک بریک ڈاؤن ہوگا نا تو ایکشنیبل آئٹم ہوں گے, وہ ان کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اگر اس کو ہم لوگ بریک ڈاؤن کر کے پیش کر سکیں. ہماری ہر 14 اگست یا ہر 23 مارچ بھی کیوں کوئی مقصد نہیں حاصل کر پاتا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بریک ڈاؤن کوئی نہیں ہوتا کہ پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے, دوسرا سٹیپ کیا ہونا چاہیے. اس میں جتنے بھی لوگ اس چیز کا فہم رکھتے ہیں نا وہ ضرور اس ٹائپ کی ڈسکشنز کو رکھا کریں. مثال کے طور پہ پچھلے سال سے ایک ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی, آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے فالو اپ کیا ہو, کہ ہمارے 2-3 بلکہ پرانے سیاستدان, اسٹیبلش پولیٹیشینز, انہوں نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا تھا پاکستان بھر کے اندر, ری امیجننگ پاکستان کے نام سے. تو وہ ٹاکس جو تھی نا مثال کے طور پہ وہ میں نے تقریباً مور اور لیس ساری سنی تھی یوٹیوب کے اوپر, میں نے تقریباً ساری سنی تھی, کہ اس کے اندر بیٹھ کے نا ڈسکشن تو کی جائے. وہ جو میں آپ کو ساری بات بتا رہا ہوں نا وہ اس کی ون آف دا آپ کہہ سکتے ہیں انیشیل جو ریلائزیشن تھی نا وہ یہ تھی. اس ٹائپ کی ڈسکشنز تو ہوئے کہ ہونا کیا چاہیے. صرف کرپ کرنا, برا بھلا کہنا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, سولوشن کیا, اور سولوشن بھی اسمال بریک ڈاؤن پلانز کے ساتھ کہ پہلا فیز یہ ہے, دوسرا یہ ہے, تیسرا یہ ہے. اگر آپ نے ایک بہت بڑی بلڈنگ بھی بنانی ہو, کوئی بہت بڑا اسلامک سینٹر بھی بنانا ہے آپ نے, اور اب جب تک آپ پلان کو بریک ڈاؤن نہیں کریں گے تب تک آپ کو خود کچھ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کب اس نے کمپلیٹ ہونا ہے, کس کے لیے فنڈز کتنے ریکوائرڈ ہیں, اس کے لیے ریسورسز کیا ریکوائرڈ ہیں, اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم صرف باتیں کرتے رہیں کہ ہم نے ایک بنانا ہے, ہم نے بنانا ہے, ان دو چیزوں کا انفارچونیٹلی فرق ہے. سیاسی تبدیلی
کے لیے پاکستان کے اندر بہت سارے ریزنز ہیں کہ رائپ ہے کہ سیاسی تبدیلی بہت جلد آ سکتی ہے، لیکن وہ اگر ہم مقصد کی بات کریں کہ پاکستان کیوں بنایا تھا، اس میں اس ڈسکشن کو اور ان تھاٹس کو لانے کی ضرورت ہے کہ بریک ڈاؤن آف ڈفرینٹ پلانز اور سٹیپس کیا ہوں گے، اور خوشحالی اور وہ والی خوشحالی جو اسلام کے عین مطابق ہوگی اور اسلامک سوسائٹی کیسے بن سکتی ہے وہ کیسے آئے گی، اس کے لیے اس ٹائپ کی ڈسکشن کی ضرورت ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں جو ہیں احمد ظفر صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سماعت کر رہے ہیں۔ خدیجہ چودھری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتی ہیں۔ احمد ظفر صاحب، ایک سوال اس ضمن میں جو ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، کیا جی پاکستان میں جمہوریت آ چکی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارٹیز برسر اقتدار میں رہی ہیں، ان کے نسل در نسل جو ہیں، ان کے اندر جو ہیں فیملیز کے اندر ہی جو ہیں وہی چاہتے ہیں کہ انہی کی طاقت ہو، اور پرویز مشرف آئے تو وہ کہہ رہے تھے ہم اصلی جمہوریت لے کے آئیں گے، یہ جمہوریت جو پہلے ہے یہ جمہوریت نہیں رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جمہوریت کا نام تو ہم لیتے ہیں، لیکن لوگوں کو جو ہیں کیا بے وقوف بنانے کے لیے جو ہے ووٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، یا کہ صحیح طریقے سے جمہوریت جو ہے وہ پاکستان میں آ چکی ہے؟ جمہوریت تو پاکستان میں ابھی نہیں آئی، اور اسی طرح ہی ہے جس طرح اسلامی بھی ہے جمہوری بھی ہے، تو نہ اسلام پوری طرح سے ہے نہ جمہوریت پوری طرح سے ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے، ڈائنیسٹک پالیٹکس ہیں، بس ایک جس طرح ایک بادشاہت ہوتی ہے اسی طرح کا سلسلہ چل رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع پہلے اتنا زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہوتا ہے، کہ ڈائنیسٹیز کو لے کے ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہ فلانا جو ہے وہ کیونکہ اس فلانے کا رشتہ دار ہے اس وجہ سے لازماً اس نے منسٹر بننا تھا اور میں نے نہیں بننا تھا۔ بلکہ میں نے الیکشن سے پہلے پاکستان میں ایک چھوٹی سی اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی، اس کے اندر بھی میں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ شاید اس طرح دیکھا جائے نا تو شاید جماعت اسلامی واحد ایک ایسی جماعت ہے پاکستان کے اندر جو کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس میں نہیں ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ یہ کہ منور حسن تھے، منور حسن پھر اپنے امارت سے دستبردار ہوئے اور سراج الحق آئے تھے، اور منور حسن پارٹی میں بھی رہے تھے، پھر ایسا نہیں کہ پارٹی چھوڑ دیں، پھر الیکشن میں بھی کامیابی نہیں ہوئی تو حافظ نعیم ابھی بن گئے ان کے امیر، اور جو سراج الحق ہیں وہ پارٹی میں بھی موجود ہیں۔ یہ منظر فی الحال کسی اور پارٹی میں نظر نہیں آتا، لیکن جماعت اسلامی جو ہے وہ جہاں پر ویلفیئر کے اور ایجوکیشن کے بہت سارے پروجیکٹس میں بہت مشہور ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن اور ان کے جو پھر جو ایجوکیشن کے جو پروجیکٹس ہیں، سیاست کے اندر ابھی تک وہ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی میننگ فل جو ہے نا وہ چیز ابھی نہیں سامنے لا سکی، لیکن کیونکہ اب نیکسٹ جنریشن کے اندر جو جنریشن اب بڑی ہو رہی ہے، اور اس جنریشن کے اندر جو پڑھے لکھے خاص طور پہ جو شہروں کے لوگ ہیں جن کو ہم بولتے ہیں کہ جنریشن زی بولتے ہیں، اور جنریشن الفا بھی جو بڑی ہوگی آگے جا کے، تو یہ جو جنریشن زی، اور جنریشن زی کا رول اتنا اہم ہے کہ بنگلہ دیش کی ساری ریولوشن جو آئی ہے نا وہ جنریشن زی لے کے آئی تھی، جو سارا کچھ وہاں پہ ہوا ہے نا ابھی سب کچھ جنریشن زی نے سنگل ہینڈڈلی اس کو سٹارٹ کیا، قربانیاں بھی کھائیں اور اوور تھرو بھی کر دیا۔ تو اس طرح جو جنریشن زی پاکستان کے اندر بھی ہے ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ یار یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے نا یہ اس طرح نہیں چل سکتی، اور جو لاسٹ الیکشنز بھی ہوئے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کس قدر مینج الیکشنز تھے، تو وہ اس کی عکاسی نہیں کرتا، وہ اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتا کہ ایکچولی عوام کیا چاہ رہی تھی۔ تو انشاءاللہ جو حالات ہیں وہ فیوریبل ہیں، اور یہ جتنا زیادہ پریس کیا جاتا ہے نا تو پھر اتنا زیادہ ایک ریوولٹ کا بھی چانس زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یس ابھی تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا، اور دنیا کے تمام ممالک نے اسٹرگل کیا ہے جمہوریت تک پہنچنے کے لیے، اور ہمارا جو قائد اعظم نے اور اقبال نے جو بات کی، اقبال نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا تھا اسپرچل ڈیموکریسی، اور قائد اعظم نے اس کو اسلامک ڈیموکریسی کے طور پہ کیا تھا، وہ جمہوریت جو اسلام کے دائرے کے اندر ہے، اسلام کی حدود کے اندر قرآن و سنت کی پابند جمہوریت ہوگی، اس حد تک ہم آزاد ہیں۔ تو اس حد تک تو یس پاکستان کے اندر قوانین مور اور لیس جب بھی کوئی بنیں گے تو وہ ایک دم سے اسلام کی اسکروٹنی میں تو آ جاتا ہے، لیکن باقی یہ کہ وہ کتنا فراڈ ہے اور کتنا مینج کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ الیکشن کے کیا ہوتا ہے، یہ ایک وقت آئے گا جلد انشاءاللہ کہ ہم اس مسئلے سے نکل آئیں گے، یہ پرانے دور کی سوچ آگے نہیں چل سکتی۔ اچھا، انشاءاللہ بہت بہت خوبصورت خوبصورت۔ باتیں آپ نے کی ہیں، بالکل خدیجہ صاحب آپ سے بھی سوال ابھی لیں گے ہم۔ آپ نے جو ہے کہ ایک ضمناً بات جو آتی ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ دینی جماعتیں جو ہیں ہماری، جس طرح آپ نے جماعت اسلامی کی جو ہے ایگزامپلس دی ہے، کہ ہمارے لوگ جو ہیں کہ نام اسلام کا ہم استعمال کرتے ہیں، اسلامی نظام چاہتے ہیں، لیکن دینی جماعتوں کو آگے لے کے آنے لیے، ووٹ دینے کے لیے جو ہیں
وہ ہماری قوم جو ہے وہ تیار نہیں ہوتی اور دینی افراد کو آگے لے کے نہیں آتی. اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے جو پڑھے لکھے لوگ یا شہروں کے لوگ ہوں گے نا، ان کے اوپر ایک خوف سا طاری ہوتا ہے کہ دینی جماعت آئے گی تو وہ پتہ نہیں کیا کر دے گی نا، اور شریعت ایک دم سے پتہ نہیں شاید نافذ نہ ہو جائے اور ایک دم سے ہمارے اوپر قید اور یہ چیزیں نہ آ جائیں. اس لیے میں ابھی جو بات کر رہا تھا کہ عام طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک منشور دینا ہوتا ہے، ایک مینیفیسٹو دینا ہوتا ہے کہ ہم پارٹیز کے اندر جا رہے ہیں، تو الیکشنز کے اندر جا رہے ہیں، سوری، ہم پارٹیز، تو ہم نے کرنا کیا ہے نا، سٹیپس کیا کرنے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی بھی نہیں پڑھتا اس کو، سیدھی سی بات یہ ہے، کوئی اس کو بادر نہیں کرتا ہوتا. تو وہ چیز حالانکہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ایگزیکٹلی. میری اپنی بھی ایک ملاقات ہوئی تھی جماعت اسلامی کے جو سراج الحق تب امیر تھے، ان سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو، اور جینوئن حکومت ملتی ہے، یہ نہیں کہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں کسی اور کے اشارے لینے کے لیے، انڈیپینڈنٹ حکومت ملتی ہے، تو پہلے 5 کام کیا آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں؟ تو ان کا جو آنسر تھا، حالانکہ میں ان سے ان کے سادگی سے اور ان کے جو اندر جو خلوص تھا اور جو ان کا ایک اچھا مسلمان پن تھا ان کا، اس سے تو میں متاثر ہوا تھا، لیکن کوشچن کا جو آنسر تھا وہ اس کو جو انہوں نے جتنا ویگ آنسر دیا تھا نا، اس سے کلیئر پتہ لگ گیا کہ اگر صرف یہ بھی پوچھا جائے نا کہ 5 ٹاپ کام کیا ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، تو وہ اس کو بھی کلیئرلی ڈیفائن نہیں کرے کہ ہم 5 کیا کام کر سکتے ہیں. تو ایسی جماعتوں کے ساتھ اگین وہ جماعتیں جو صحیح معنوں میں جمہوریت ہیں، وہ نہیں کہ جو اس کے اندر بھی ڈائنیسٹیز چلتی آ رہی ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان اور ان کی جو پارٹی ہو گئی، اب ان کے بیٹے آگے آ گئے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا میں، جس طرح جماعت اسلامی جیسی ہی جماعت کی بات کر رہا ہوں جو اپنے اندر جمہوریت کو نافذ کر چکی ہے، اسلامی جمہوریت کو. تو اس پارٹی کو یہ کرنا چاہیے کہ اس ڈائلاگ کو اوپن کریں. جماعت اسلامی کے پاس بہت وسائل اور بہت والنٹیئرز ہیں، تو ان کو چاہیے کہ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ڈسکشن کو عام کیا جائے کہ اگر ہم آئیں گے نا تو ہم ایگزیکٹلی کیا کام کریں گے. جب تک یہ ڈسکشن سٹارٹ نہیں ہوگی نا، تب تک آئیڈیاز نہیں آئیں گے، بریلینٹ آئیڈیاز تب تک سامنے نہیں آئیں گے کہ آپ آتے ہیں سامنے تو کیا کریں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آئیڈیا میں اچھا دے دوں اور امپلیمنٹ بے شک اسے کوئی اور کر لے، اینڈ میں فائدہ تو پاکستان کا ہی ہو رہا ہے. تو اس لیے آئیڈیا ضرور آنے چاہیے سامنے، اور امپلیمنٹ اس کو باقی سیاستدان بے شک اڈاپٹ کر لیں کہ بھئی ہم اس کو پک کر لیتے ہیں. خدیجہ چودھری صاحبہ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میزبان بطور موجود ہیں اور سماعت کر رہی ہیں پروگرام کو. تو آپ کے ذہن میں اس وقت کوئی سوال ہو جو آپ احمد ظفر صاحب سے پوچھنا چاہیں یا کوئی رائے دینا چاہیں تو آپ کیا کہیں گی؟ جی، جتنی پیاری یہ گفتگو چل رہی ہے، مجھے تو سننے کے اوپر استفادہ کرنے میں بہت زیادہ فائدہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں مجھے خوشی ہے بھائی کہ آپ کے بھی تعارف کو میں چاہوں گی کہ ناروے سے بیٹھے ہوئے اس وقت بردر عزیز رحمان ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ آپ کا تعارف تو سر لے چکے ہیں، جس میں آپ نے تھوڑی سی کنجوسی کی ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ سر احمد ظفر جو ہے وہ 2009 سے سیرت اور کرنٹ افیئرس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ لیکچرز دے رہے ہیں، اور ان کے چینلز کے تھرو میرے جیسی جو ہے وہ ایک بیٹی، بہن، ماں کو، ایک بیوی کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک سیرت کا کورس کیا سر کے ساتھ، تو یہ جو سارے تلخ حقائق جو بیان کیے جا رہے ہیں، مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ جو ہم تھوڑا سا پیچھے رہ پا رہے ہیں یا کیا وجہ ہے، تو اس میں ہمارا قرآن و سنت سے جو ہے وہ دوری بھی ایک وجہ تھی. تو اس میں سر نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ عزیز رحمان صاحب جو ہیں ہمارے بھائی، آپ بھی جو ہے وہ اوسلو کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے سرگرمیاں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو مذہب اور رنگ اور نسل، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا بھی ایک پیغام تھا. تو اس میں اس سے نکل کر کے کیسے ہم نے جو ہے وہ اپنے اور اپنے معاشرے کو ارد گرد جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں، پاکستان میں یا پاکستان سے دور، تو کیسے ایک ایکٹیو پارٹ جو ہے وہ پلے کرنا ہے. تو آپ دونوں اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور اتنا سیکھنے والوں کے ساتھ، میں تو چاہ رہی ہوں کہ میں خاموشی سے سیکھوں، لیکن پھر بھی میں 2 مختصر سوال کروں گی سر آپ سے، کیونکہ آج کا موقع اسپیشلی جب ہم جمع ہوئے ہیں 14 اگست کے حوالے سے، تو بھائی نے شروع پہ جو تلاوت بھی کی اس میں یہ تھا کہ اللہ کا فضل ہے، اور فضل کو منانے کا جو ہے وہ ایک خوشی کا اظہار جو ہے وہ تشکر کے بعد کیا ہونا چاہیے. اور ہمارے بچے جو اتنی دور، پاکستان سے دور بھی اور یہاں تک کہ پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو خوشی منانے کے لیے آپ ہمیں کیا کہیں گے کہ اس موقع کو ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کریں، اور خوشی کے اظہار کے اندر کس چیز کا ہم خیال رکھیں کہ کس طرح ہونا چاہیے اور کس طرح نہیں.
یہ میرا پہلا کویشچن. جی بالکل، جو خوشی منانا اور اس کو کسی پروڈکٹیو چیز میں ڈائیورٹ کرنا نا، یہ بہت ضروری ہے. جب تک ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس ایونٹ کے اوپر ہائی لائٹڈ نہیں ہوگی کہ ہاں آج کو خاص دن ہے، سب لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسے، وہ اس کی ایک الگ امپورٹنس ہے، اس کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کو اگر نا کسی میننگ فل پروڈکٹیو چیز کے اندر اگر کنورٹ کر لیا جائے نا، وہ زیادہ بینیفیشیل ہوگا. لیٹ سپوز یہ کہ بجائے یہ کہ صرف اور صرف سڑکوں پہ لوگوں نے نکل کے اور بس صرف ملی نغمے گانے ہیں یا انہوں نے بس جھنڈے اڑانے ہیں، اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ اس طرف بھی کر لیا جائے کہ جھنڈے بھی لگانے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن لیٹ سپوز ٹری پلانٹیشن کریں گے آج ہم اس دن، یا یہ کہ اگر اس دن فلانا قسم کا نا ہم ایک چیریٹیبل ایونٹ کر رہے ہیں تو سب نوجوانوں کو ادھر بلایا جائے، اس طرح کیا جائے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ والی ایکٹیویٹی کرنی ہے چیریٹی اور ویلفیئر ریلیٹڈ، تو اس کے اندر آپ لوگ جو ہے نا والنٹیئر کریں اور ہم یہ تھوڑے تھوڑے کام کریں گے. اس دن کو پاکستان کے لیے نا بینیفیشل بنایا جائے. یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح ہوتا ہے کہ اگلا دن پورا ملک جو ہوگا وہ گندا ہو چکا ہوگا، صفائی کی ضرورت ہوگی، جھنڈیاں گری ہوں گی ادھر ادھر. تو سیلیبریشن بھی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے جو آج کل کیونکہ یہ ریلز کا اور شارٹس کا دور ہے، تو اس ٹائپ کی ویڈیو کانٹینٹ اور اس کے ذریعے نا تھوڑا بہت اچھے آئیڈیاز کو اور اچھی چیزوں کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے. اسلام کے یا جو پاکستان کی جو فاؤنڈیشن کے جو ٹاکس ہے وہ ہے نا، ان کی کوئی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اس کے آگے ملٹیپل فلوٹ ہونی چاہیے. باقی یہ کہ یس جو اسکولوں، میرا بہت زیادہ فوکس کی رہے گا تھرو آؤٹ کہ بس سارا میکسیمم جو ایفرٹ ہے نا وہ ینگ جنریشن کے اوپر کی جائے، ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور ان کو ایک مقصد دینے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا جائے. تو ایکٹیویٹی بیس کریں گے تو انشاءاللہ وہ زیادہ بینیفیشیل ہوگا. اس کو ایکٹیویٹیز میں بینیفیشیل ایکٹیویٹی، اور اگر باہر کے ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے نا تو وہ نظر آئے گا سب کو کہ اچھا بھائی آج ان کا نیشنل ڈے تھا اور انہوں نے ہماری کمیونٹی کے لیے یا ہماری سوسائٹی کے لیے یہ والنٹیئر کام کیا، یہ کمیونٹی ورک یہ کیا ہے. وہ پلانٹیشن سے لے کے وہ کوئی رینیول ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کا، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جسے ہم کہیں کہ آج یہ انہوں نے کمیونٹی نے اچھا کام کیا تھا. بہت خوبصورت. اور ایک چھوٹا سا آخری سوال میں کروں گی، اگر پروگرام کے اختتام کی طرف ہم چل رہے ہیں تو پچھلے 2 سال سے ہمیں بہت خبریں یہ مل رہی ہیں کہ حالات جو چل رہے ہیں، اور آپ نے بھی شروع میں ہی کہا کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ نہیں کہیں کہ یہاں آ جاؤ چھوڑ دو یا مشکل میں ہو، تو پھر بھی بہرحال ایسا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ ان لوگوں کے لیے جو وہاں سے موو ہو چکے ہیں اور ہم جیسے اوورسیز جو یہاں اگر رہتے ہیں، تو ہم دور بیٹھے ہوئے، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، پاکستان کی ترقی میں اور پاکستان کی عوام کے لیے اور کس طرح سے ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک اسپیشل رول تو وہ تھا جو عمران خان نے آنے کے بعد جو ہے نا ہم نے ایک چیز کو ٹیپ کیا تھا. عمران خان نے جتنا زیادہ پاکستانی جو ڈائسپورا کے اندر ہیں، جو ایکسپیٹس ہیں پاکستانی، جتنا زیادہ ان کو انہوں نے ٹیپ کیا تھا، اتنا زیادہ میرے خیال میں پہلی دفعہ یہ ایک ہڈن خزانہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے لیے کہ آپ فلانے پروجیکٹ ہیں یا ڈیم یا وٹ ایور جو بھی تھا اس کے لیے آپ ڈونیٹ کریں، یا یہ کہ جس طرح ان کی سیونگز اور ان کے پیسے جو ہیں ان کو کس طرح سے میٹیریلائز کریں. باہر سے بہت سارے لوگ پاکستان پیسے بھیجتے ہیں، لیکن وہ ایک جو غلطی کرتے ہیں نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پیسے بھیجتے ہیں نا کہ پلاٹ لینے اور اس کے اندر وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ بجائے کہ آپ صرف پلاٹ لیں اور وہ پھر پیسہ دفن ہو گیا زمین کے اندر اور اس کا کوئی آؤٹ پٹ زیادہ نہیں نکلے گا، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان لوگ اور جو یونیورسٹیز اور وہ ان کے اندر نا ایک فنڈ کریٹ ہو گیا اب، جس کے ذریعے نا نئے اسٹارٹ اپس کو اور نئے جو کمپنیز اور ان کو اپنا سپورٹ کریں. باہر کے ملک کے اندر نا وینچر کیپٹل کے نام سے یہ کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی نیو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں نا اس کے اندر لوگ فنڈز بنائے ہوتے ہیں اور سب کو فنڈنگ کی جاتی ہے. اس میں بے شک کئی فلا ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو کے بہت بڑے بھی بن جاتے ہیں. ادھر ہمارے پاس ملک کے اندر اس وقت بہت سارے لوگ ایسے نوجوان ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے نا وہ کوئی فنڈنگ سورس نہیں آتی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بزنس آئیڈیا یا کہ انٹرنیشنل بزنس کیسے ہوتا ہے. تو ضرور آپ لوگ ایک تو کام یہ کریں کہ جو پاکستان کے اندر جو آپ لوگوں نے باہر کے ملک کے اندر جس نے جو ایکسپیرینس حاصل کیا اور ایکسپرٹی حاصل کی، کیونکہ باہر جب جاتے ہیں تو آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے باہر کی دنیا یہ کام کیسے کرتی ہے. تو یقیناً گھوم پھر کے لوگ کسی نہ کسی شہر کسی نہ کسی گاؤں سے تعلق ہوتا ہے، تو وہ جو بھی باہر کی خیر ہوتی ہے نا اور کہ وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہم اپنے گاؤں کے اندر یہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی بستی کے اندر یہ کر سکتے ہیں.
اپنے لیول کے اوپر رہتے ہوئے اس چیز سے قطع نظر ہو کے آزاد ہو کے. میں ایک ایگزامپل عبدالستار عیدی کی ضرور دیتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو وہ بھی تو پاکستان میں قربانیاں دے کے آئے تھے, ان کی فیملی بھی, اور انہوں نے جب پاکستان کو اس طرح دیکھا ہوگا کہ نہ آگے پیش رفت ہو رہی ہے, سیاست یہ ہوگی, وہ اس سے بالکل بے نیاز ہو کے انہوں نے اپنا ویلفیئر کا کام جو تھا نا وہ جاری رکھا تھا, اررسپیکٹو کہ سیاسی طور پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہم بھی سیاسی طور پہ اررسپیکٹو ہوتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے, ہم اپنے لیول کے اوپر ایک چھوٹے لیول کے اوپر کام کو جاری رکھیں. جو لوگ باہر ہوتے ہیں وہ پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہیں, اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ گڈ امیج سے لے کے اپرچونیٹیز وہ پاکستان کے لیے وہاں پہ رہ کے کریٹ بھی کریں, اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی مثال کے طور پہ یہ کہ کوئی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ان کے لیے کوئی اسکالرشپ اور اسپانسرشپ کا کوئی پروگرام کریں, وہ آئیں باہر پڑھ کے ایکسپیرینس حاصل کر کے واپس ادھر آئیں اور وہ سرو کریں. لیکن جو ایمبیسڈر والی بات ہے نا وہ یہ ہے, اس طرح انڈرسٹینڈ کر لیں, آخری بات ہم کرتے ہیں اسے, کہ جس طرح مثال کے طور پہ کبھی بھی روڈ کے اوپر کوئی ایک یونیفارم کے اندر ایک پولیس آفیسر کوئی حرکت کرے گا نا کوئی بھی چیز, اور وہ ویڈیو میں ایک دم سے کیپچر ہو جائے گی, وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو, اس بندے کا نام نہیں یوز ہوتا, یہ ہوتا ہے کہ پولیس آفیسر نے یہ کیا تھا. جو اسلامو فوبک چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں خبر میں کبھی یہ نہیں آئے گا کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس کا نام لیٹ سپوز اس کا نام جو ہے نا وہ عمر ہے, تو یہ نہیں آئے گا کہ عمر نے یہ کیا یا علی نے یہ کیا, وہ یہ آئے گا کہ ایک مسلم نے یہ کیا تھا, یا ایک پاکستانی بورن یا پاکستانی اوریجن مسلم نے یہ کام کیا تھا. تو لہٰذا اپنے جو آپ لوگ ہیں وہ آپ لوگ ایمبیسیڈرز ہیں اس کے, اسلام کے اور پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہیں. تو جہاں پر ہے نا اپنا کردار, اپنا اخلاق اور اپنی جو ڈیلنگز ہے نا وہ اتنی اچھی اتنی فیئر کریں کہ آپ لوگ سیلف ریفلیکٹیڈ ہوں کہ یار تم لوگ جو بھی میڈیا پہ سنتے ہو وہ ایک الگ بات ہے, اسلام یہ سکھاتا ہے, میں کیوں ایماندار ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, میں کیوں دوسروں کا خیال کر رہا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اور ہم پاکستانی ہیں اور یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. تو وہ خود بخود جو ہے نا آپ نہیں بھی پلان آؤٹ کر رہے ہوں گے نا, وہ خیر بھی پھولنا شروع ہو جائے گی, وہاں سے وہ خیر بھی نکلے گی جس کو آپ نے نہیں بھی پلان آؤٹ کیا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت خوبصورت جواب آپ نے دیے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مجھے جو سمجھ آئی یہاں بیٹھے ہوئے بھی کہ پھر عزیز بھائی ہماری تو دوہری ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہاں رہتے ہوئے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے, تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے کسی بھی عمل کے ساتھ جو ہے وہ ہماری قوم اور ہمارے دین کا نام جڑا ہوا ہے. شکریہ بھائی, جزاک اللہ خیر. سر آپ عزیز بھائی آپ اپنی طرف سے بھی جو ہے اس پروگرام کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. بالکل جو ہے کہ آخری جو ہیں کلمات لیں گے, اور بہت شکریہ ادا کریں گے ہم احمد ظفر صاحب کا کہ وہ تشریف لے کے آئے, اپنا قیمتی جو ہے وقت آپ نے نکالا اور بہت خوبصورت باتوں سے ہمیں نوازا, اور ساتھ آپ نے میسیج ابھی دے دیا ہے کہ ہمارا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ عملی طور پہ ہمیں جو ہے کس طرح نمونہ جو ہے یہاں پاکستان کا بیرون ملک بھی اور پاکستان کے اندر بھی ہر کوئی اپنے حصے کی شمع افروزہ کرے. اور آپ بڑی خوبصورت طریقے سے شمع افروزہ آپ نے کی ہوئی ہے, مختلف فیلڈس کے اندر جو ہے کام کر رہے ہیں. وہ فراز نے کہا تھا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہر کوئی اگر ہم اپنے حصے کی شمع افروزہ کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ کردار کے ساتھ صحیح ترجمانی کریں کہ پاکستانی جو ہیں کہ آپ تصویر ہیں ایک یہاں جو ہیں یہاں بالخصوص ناروے میں جو ہم بستے ہیں کہ پاکستانی کس طرح کا ہونا چاہیے, مسلمان کس طرح کا ہونا چاہیے, بجائے کہ لوگوں کو ہم دور لے کے جائیں, آپ کس طرح قربت لے کے اچھائی جو ہیں وہ عملی طور پہ بتا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے تبدیلی جو ہے رونما ہو سکتی ہے. تو شکریہ کے ساتھ آخری جو ہیں کہ احمد ظفر صاحب آج کے پروگرام کو اینڈ کرتے ہوئے جو ہیں کہ آپ کوئی پیغام مزید جو ہیں وہ دینا چاہیں, پروگرام کو اینڈ کرنا چاہیں, تو آپ کے آخری کلمات کیا ہوں گے آج کی؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک مایوس ہونا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کبھی پسند نہیں کیا. مایوس ہونا جو ہے نا یہ ایک فیلنگ اور ایموشن کا نام ہوتا ہے, لیکن اس کو ڈائریکٹ ریلیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اس طرح ہے جس طرح آپ نے اللہ کا انکار کر دیا, کفر کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا ہے. تو اس لیے مایوس کبھی نہیں ہونا, جیسے بھی حالات ہوں جو بھی ہو. اور ایک قرآن کی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہیں. اور ان 2 آیات کا کمال یہ ہے, خوبصورتی یہ ہے کہ یہ 2 آیات واحد ہیں جو نازل نہیں ہوئی تھیں, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع کے اوپر آسمانوں پر یہ تحفہ دیا گیا تھا. تو اس کی جو دوسری آیت ہے وہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ہرگز کبھی بھی کسی بھی جان کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کی اس کو
सहने की और उसको बेयर करने की और उसमें कामयाब होने की उसकी ताकत ना रखी हो। ये मेरे और आपको अगर अल्लाह ताला ने इस दौर में पैदा किया ना जब ये परेशानियां हैं, तो मेरे और आपके अंदर ये पोटेंशियल अल्लाह ताला ने रखा है कि हम इससे लड़ भी सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं और सुरखरू भी हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो किसी भी मौके के ऊपर हरगिज़ किसी तरह से भी मायूस ना हो और ये फ़ोकस करें कि अब क्या किया जा सकता है। ज़ाकल्लाहु खैर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये मौका दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश आप हमारे साथ तशरीफ़ लेके आए और सीरत रसूल के बारे में भी जो है हमारी बहन ने बात की है, तो इंशाअल्लाह ये बड़ी ज़रूरी बात है कि सीरत रसूल को हम मुतालिया करें, तभी जो है हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकते हैं और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ज़िंदगी गुज़ारी, हम जो है कोशिश करें कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना और सीरत रसूल पे अमल पैरा होने के लिए ये काविश आपकी जो है काबिल सिताइश है और इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट मोड़ पे जो है इससे भी आपसे इस्तिफ़ादा साथ-साथ करते रहेंगे। फिलहाल जो है बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेके आए। इस शेर के साथ इजाज़त का तालिब हूँगा कि जियो तो यूँ कि हर कोई एहतराम करे, मरो तो यूँ कि दुश्मन भी सलाम करे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।